حضور اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا بات یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرے گا جی تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے وہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں دیتے. اچھا. حضور نے فرمایا کہ تم کیا یہ پسند کرو گی کہ قیامت میں تمہیں جو ہے آگ کے کنگن پہ لایا جائے؟ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز آگے شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب اور احباب تک ہماری ویڈیوز پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آپ کے اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام زکوٰۃ کے سوال و جواب پر مبنی ہے. اس حوالے سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، دین اسلام میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ کن افراد پر فرض ہے. سوال و جواب کا سلسلہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان گرامی یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف. جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمارے پروگرام کی آن بھی ہیں، ہمارے پروگرام کی شان ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پیر طریقت اور رہبر شریعت بھی ہیں. ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے مہمان گرامی کی طرف. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. آپ کا قیمتی وقت میں سے آپ اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. حضور، آج کا ہمارا پروگرام زکوٰۃ کے پروگرام پر مبنی ہے اور اس حوالے سے ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ آج ہوگا. حضور اجازت ہے؟ جی بالکل. حضور، میرا پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور دین اسلام میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے یہ فرائض میں شامل ہے. صحیح. جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ادا کرو. بہتر. زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، بہت بہتر. وہ کسی فقیر کو دینا، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بہت ضروری ہے، جو ہمارے دین میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا جی. اس لیے کہ تاکہ غریبوں کی امداد ہو سکے. سبحان ایسے اللہ. سفید پوش لوگ جو مانگ نہیں سکتے، صحیح. ہم ان کو تلاش کریں اور ان تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں. بہت اور بہتر. زکوٰۃ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کا میل ہے. سبحان یعنی اللہ. تم اپنی دولت کو پاک کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. واہ واہ. اور پھر ہم اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں. جی. مال کو سیف میں رکھتے ہیں، پیسے کو چھپا کر رکھتے ہیں. جی. اگر جو بندہ پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کی بھی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے اور اس میں وہ جو مقدار اللہ نے مقرر فرمائی ہے جی. اس کے ذریعے وہ اپنے مال میں سے نکال کر غربا تک، مستحقین تک پہنچاتا ہے. سبحان تو پھر اللہ. وہ اپنے مال کی حفاظت سے بھی بالکل جو ہے مطمئن ہو جائے، سبحان کیونکہ رب العالمین کا پھر اس پہ کرم ہوتا ہے. سبحان اور پھر دیکھیں کہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو مال وہ عطا فرما رہا ہے اسی میں سے ہی فرما رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو. واہ، بے شک. اور پھر میں اس کا تمہیں اجر بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ. یعنی مال ہمارا ہے ہی نہیں، بے شک. ہر چیز کا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے. اس نے اگر برکت دی ہے اور آپ کو جو ہے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور پھر آپ اسی میں سے نکال رہے ہیں تو پھر رب العالمین اس کا اجر بھی عطا فرما رہا ہے. حضور، زکوٰۃ کن کن افراد پر فرض ہے؟ ہاں، زکوٰۃ جو ہے ایک تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں. بہت بہتر. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. جی. اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. صحیح. عاقل ہونا ضروری ہے. صحیح. آزاد ہونا ضروری ہے، یعنی کسی غلام یا لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہت بہتر. بہت تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مالک نصاب، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے، جی. آپ اس اتنا جو ہے دولت یا سونا یا چاندی رکھتے ہوں. صحیح. پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مال آپ کے قبضے میں ہے، جی. یعنی وہ مال نہیں جو آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے، صحیح. اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو مال آپ کے قبضے میں ہے، یعنی روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جو بھی سونا چاندی آپ کے پاس موجود ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس پر زکوٰۃ. بہت بہتر حضور. بہت بہتر. حضور، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے
اس کے علاوہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینا لازمی ہے؟ ایک تو یہ کہ مال تجارت پر صحیح، جو نصاب ویسے مقرر کیا گیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا، صحیح، 52.5 تولہ چاندی، بہتر، یا ان کے برابر جو رقم آپ کی صورت میں آپ کے پاس مال موجود موجود ہے، ہو، رقم موجود ہو، جی، اس پر زکوٰۃ. یعنی مثال کے طور بہت پہ بہتر، 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے جی، تو 2,500 روپے صحیح، اس پر زکوٰۃ ہے. بہت دین بہتر، اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے جی، انتہائی جی، آسان ہے. جی، وہ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بے یا شک، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بہت بڑی رقم جناب ہمارے پاس سے نکل گئی. ایسا کچھ صحیح، نہیں ہے. بالکل، 1,00,000 روپے میں سے اگر 2,500 روپے ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں جی، تو اس سے سبحان اللہ، ہماری رقم میں کوئی اتنی بڑی کمی نہیں ہو جاتی. بے شک، بے تو شک، ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کریں، بہت جو بہتر، نصاب مقرر ہے جی، اتنا. اور مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس دکان ہے جی، تو اس میں جو سامان جی، موجود ہے بیچنے کے لیے صحیح، تو اس کی قیمت لگائی جائے، بہت بہتر، اور وہ قیمت جو ہے آپ کے نصاب کے مطابق ہوتی ہے تو جی، اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری لازم ہے. ہے، بہت کسی بہتر، کا بوتیک ہے جی، یا کپڑوں کی دکان ہے، اس میں جو مال موجود ہے وہ جی، آپ کے نصاب سے اوپر ہے یا نصاب کے برابر ہے اس صحیح، کی قیمت، جی، تو اس پر پھر آپ کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے. بہت تو بہتر، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کے جی، مطابق اپنا حساب لگائیں جی، پورا، کہ سال بھر ہمارے پاس کتنا پیسہ رہا یا جی، کتنا مال ہماری دکان میں مستقل موجود رہا. بہت تو اس بہتر، حساب سے پورا کیلکولیشن کر کے پھر صحیح. زکوٰۃ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا. یعنی حضور اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی ہمارا تجارتی مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازمی اور لاگو ہے. لاگو ہے. حضور اگر کوئی شخص صاحب نصاب بھی ہو لیکن مقروض ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، دیکھیں زکوٰۃ مقروض جو ہے وہ دو قسم کے ہے. صحیح، قرضہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جی، ایک تو وہ ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ جو ہے غربت کا شکار ہے، جی، ضروریات زندگی اس کے لیے پوری کرنا کرنا مشکل ہے. مشکل ہے، بہتر، اس بنیادی ضروریات کے لیے اگر وہ قرضہ لیتا ہے لیتا ہے، صحیح، تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. بہت پہلے پھر بہتر، وہ اپنا قرضہ اتارے گا، تارے، جی، پھر اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو جی، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. بہت بہتر، دوسرا قرضہ ہے تجارتی قرضہ. صحیح، مثال کے طور پہ کوئی کارخانہ ایک بندے کا موجود ہے، اس نے دوسرا یونٹ لگانا ہے، جی، پھر اس نے بینک سے قرضہ لے لیا. صحیح، پھر اس نے کوئی تیسرا یونٹ لگانا ہے، پھر اس نے بینک سے قرضہ لے لیا، جی، اور وہ کہے گا جی مجھ پہ قرض بہت ہے اس لیے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو ایسا نہیں ہے. بہت یہ تو اس نے بہتر، تجارت کے لیے، اس کے لیے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے لیا ہے. صحیح، لیکن جو اس کے پاس مال موجود موجود ہے ہے، اس رقم کے اوپر موجود لازم ہے، ہے ہاں اس کو وہ قرضہ نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ لازمی، ادا کرنی ہوگی. بہت بہتر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں مقروض ہوں اس لیے میں زکوٰۃ نہیں دے رہا. بہتر، تو اس کے بہتر، لیے ضروری ہے. جو بنیادی ضروریات کے لیے غریب ہے، مسکین ہے، جی، وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے، جی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا قرض قرض نہ ادا ادا نہ کر کر لے. دے. حضور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے؟ ان جی، میں مالدار، یعنی جس کے پاس پہلے ہی مال موجود ہے جی، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. بہتر، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو اس جی، کی اچھی نوکری ہے، جی، مطلب اس کی آمدنی ماہانہ اچھی ہے، صحیح، وہ آرام سے صحیح طریقے سے اپنے گھر کو چلا رہا ہے، جی، تو وہ بالکل وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. نہیں ہے، بہت اسی بہتر، طرح سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو حضرت صحیح، علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے اولاد ہے، میں سے ہیں. بہت بہتر، پھر دوسرا یہ کہ جو حضرت علی کی دوسری ازواج مطہرات کی جی، جو ہے اولادیں ہیں جن کو ہم علوی بھی کہتے ہیں، صحیح، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. بہت حضرت بہتر، جعفر کی اولاد، حضرت عقیل، حضرت عباس، صحیح، یعنی بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جی، ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بہت بہتر، اسی طرح کہ اصل فروع، یعنی جو آپ کے ماں باپ ہیں، صحیح، دادا دادی ہیں، جی، نانا نانی ہیں، صحیح، ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بہتر، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، صحیح، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بہتر، کافر کو زکوٰۃ دینا جو ہے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح، بد مذہب کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا صحیح، نہیں ہوگی. صحیح، مرتد جو ہے صحیح، منافق قسم کے جو لوگ ہیں جیسے جی، قادیانی ہیں، قادیانی وغیرہ ہیں، جی، ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت بہتر، ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے دیکھنا پڑے گا جی، کہ مسلمان ہوں صحیح، سب سے پہلے، تو مسلمانوں اس کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ وہ غربت یعنی فقیر ہو، صحیح، اتنا غریب ہو کہ اس کی ضروریات زندگی گزارنا، پوری نہ ہو رہی ہو، چیزیں لینا مشکل ہوں. صحیح، اور پھر یہ کہ ایسے وہ لوگ جو
بظاہر تو جو ہے صحیح نظر آتے ہیں، لیکن جی سفید پوش جن کو کہتے ہیں، بالکل اندرونی حالات جو ہیں ان کے اچھے نہیں ہیں. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں مستحقین کو تلاش کر کے ان کو پھر یہ ان کو زکوٰۃ دی دی جائے، جائے. تاکہ آپ کو زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ بھی جی آپ کا پورا ہو، اور دوسرا بالکل یہ کہ زکوٰۃ کا جو ثواب ہے آپ اس کے مستحق بنیں. مستحق ہوں. حضور عورتیں زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ایک تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں ان کا زیور ان کے قبضے میں نہیں ہوتا. صحیح. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شوہر اپنے پاس رکھتا ہے، جی ان کو اس کا مالک بھی نہیں بناتا، یعنی ان کے پاس نہیں صحیح ہوتا، وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو دے دیا، پہن لیا انہوں نے، وہ کر دیا. صحیح تو شوہر کو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. دینی چاہیے. بہت اور بہتر. اگر جو ہے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا جی اور عورت کے قبضے میں بھی ہے اور وہ اس کی مالک ہے زیور کی، صحیح. تو پھر یہ ہے کہ کتنا زیور ہے، یعنی جی اگر وہ مالک نصاب ہے بالکل. تو پھر اسی زیور میں سے جی کچھ بیچ کے جی وہ زکوٰۃ کی رقم تو ادا کرے. ادا کرے. بہت تو بہتر. یہ اس کے لیے ضروری ہے. اگر نہیں بہت ادا بہتر. کریں تو پھر وہ گناہ گار ہیں. صحیح صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلی اللہ میں علیہ جو ہے وسلم. دو عورتیں آئیں، جی تو جو ہاتھ میں کنگن پہنی ہوئی تھیں، صحیح. سونے کے کنگن. سونے کے کنگن، جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں دیتے. اچھا. حضور نے فرمایا کہ تم کیا یہ پسند کرو گی کہ قیامت میں تمہیں جو ہے آگ کے کنگن پہ لایا جائے؟ اللہ اکبر. تو ان کا نہیں، ہم بالکل. تو آپ نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دو. بہت بہتر. بہت یعنی ان بہتر. عورتوں کو جو حکم دیا گیا، یہ حضور کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے جی کہ خواتین کی ملکیت میں جو سونا ہے یا جی چاندی ہے جی اور ان نصاب کے مطابق ہے، جی اس کی زکوٰۃ ضروری ہے. بہت یا تو وہ بہتر. خود دیں جی یا شوہر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. بہت تو بہتر. زکوٰۃ دینا پھر ضروری ہے، لازم لازمی ہے. ہے. حضور صاحب نصاب سے کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی رقم ڈے 1 سے لے کر پورے سال، مطلب 365 دن وہ رقم رہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، یا اس سے کم دن ہوں تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر دینا فرض ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے. بہت بہتر. اب آپ کیسے دیکھیں گے کہ سال پورا ہوا؟ تو صحیح. آپ کو کوئی ایک مہینہ مقرر کرنا پڑے گا. بہتر. کبھی میرا زکوٰۃ کا سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اس مہینے پہ ہی ختم ہوتا ہے. ختم ہوگا. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس مہینے سے لے کر اگلے سال تک، جی اس مہینے تک جو رقم ہمارے پاس موجود رہی جو جی نصاب کے مطابق ہے، صحیح. اس پر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. بہت بہتر. اچھا، رمضان میں زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے جی ہمیں دو فائدے ہیں. بہت بہتر. ایک تو یہ کہ اس ماہ مبارک میں جو ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر، سبحان اللہ. بے یہ شک. آپ کے اوپر فرض ہے. جی تو آپ جو ہے جب اس مہینے میں اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ کا، سبحان اور اللہ. ثواب آپ کو جو ہے 70 گنا 70 گنا زیادہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. فرض کا سبحان ثواب اللہ. 70 گنا زیادہ ہو رہا ہے، تو بے 70 شک. گنا زیادہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، واہ آپ کی واہ زکوٰۃ واہ. بھی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو ہم بہت نے بہتر. جو رکھا ہوا ہے عام طور پہ جو لوگوں نے، جی وہ مہینہ رکھا ہے رمضان کا. بہت بہتر. تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ رقم جو رمضان تک آپ کے پاس آئی جی اور پورے سال شعبان نصاب کے کے مطابق جی موجود رہی، صحیح اگلے شعبان تک پورا سال آپ بہت کا ہو بہتر. گیا. جی اب آپ نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے بہت بہتر. کہ اس رقم میں جو ہے ہمارے پاس رہی جی اتنی تھی جو نصاب کے مطابق تھی، جی اور ہماری زکوٰۃ اتنی بن گئی. بہت بہتر. پھر آپ بہت اس کو بہتر. جو ہے حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں. حضور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، مطلب شروع سال سے اگر میرے پاس سمجھے 10 لاکھ ہے اور سال ختم ہونے سے پہلے کچھ خرچ ہو گئے، لیکن اسی دوران پھر اتنے پیسے میرے پاس واپس آ گئے کہ میرے پاس 10 لاکھ موجود ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی بالکل، اس پہ آپ کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی. بہت جو بہتر. بیچ میں کم بڑھتی ہوا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صحیح. بلکہ ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سال تک ہمارے جی پاس 10 لاکھ موجود رہے، بہت پھر بہتر. 10 لاکھ پر ہمیں اس کا زکوٰۃ کا وہ نصاب 2.5% نکالنا پڑے گا. جی 2.5% جو بھی بن رہا ہے اس کو ہم نکال کے دیں گے. حضور عشر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ جو ہے وہ جو ہم نے بتایا کہ جی سونا، چاندی چاندی یا رقم کے یا اوپر. تجارتی مال پر. صحیح. اور عشر کہتے ہیں جو زرعی آمدنی. بہت بہتر. زرعی بہت آمدنی سے بہتر. متعلق مطلب یہ کہ جیسے آپ کے پاس زمین موجود ہے، جی آپ نے جو ہے پیداوار کی، اس میں گیہوں اگایا، جی چنا اگایا، گندم گندم، باجرہ، دھان، مطلب جی ہے کہ جو بھی قسم کی آپ نے اجناس. اناج، جی اناج وغیرہ اگایا، گنا ہے جی اور دوسری چیزیں، یا سبزی کی طرف آ جائیں، سبزیاں، جی پھل ہیں، جی تو یہ سب جو ہیں میوے وغیرہ، جی یہ ان پر عشر واجب ہے. بہت بہتر. ان کو ہم زکوٰۃ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے عشر. عشر.
اور یہ کتنے % ہوگا حضور؟ ہاں، اس کا جو طریقہ ہے، جیسے جو پیداوار جو ہے بارش یا زمین کی نمی سے پیدا ہو، صحیح، مطلب ایسی جگہیں ہیں نا جی زمینیں جی جہاں پر بالکل، نہر نہیں ہے، بالکل نہروں کا بارانی پانی نہیں نہیں ہے، آتا ہے، یا ویسے جی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بارش سے نہری جو ہے نہیں نا ہے، بالکل فصل اگتی ہے، بارانی ہے، بالکل، یا زمین کی نمی سے جو پیداوار ہوتی ہے، جی تو اس پیداوار میں سے 10واں حصہ صحیح، عشر ادا کیا جائے گا۔ بہت بہتر، بہت زمین کی بہتر، قید ہے، یعنی نمی والی زمین ہو جی یا بارش سے فصل اگے بہت بہتر، تو اس کا 10واں حصہ، اور جو صحیح، پیداوار ڈول سے کنویں سے پانی نکال کے کر جی رہے ہیں، یا اپنے ٹیوب پمپ ویل وغیرہ سے، لگائے جی ہوئے ہیں، بالکل، ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، جی یا پانی خرید کر جو ہے آپ نے اپنے فصلوں کو دیا ہے، بہتر، تو اس کا 20واں حصہ آپ پر واجب ہے عشر۔ بہت بہتر، 5%، ہاں، بہت بہتر حضور، تو بہت بہتر، یہ عشر کا یہ طریقہ ہے۔ بہت بہتر اور حضور، کیونکہ ہمارا ملک بھی زرعی ملک ہے، جی اکثر لوگ جو ہیں ان کی زمینیں ہیں، بالکل، تو اس میں آپ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جی مثال کے طور پہ ہماری زمین تو ہے، جی لیکن ہم نے کسی کو جو ہے کرائے پہ ٹھیکے دے پہ دی، دی ہوئی ہے، ٹھیکے پہ جی دی ہے، جی تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جو پیداوار دونوں میں تقسیم ہوگی صحیح، اس پر اس آپ اپنا 20ویں عشر سے، ادا کریں گے۔ حضور اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ لیکن سب سے بڑا بات یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرے گا جی تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کیوں چھوڑا ہے وہ، سب سے صحیح، بڑی بات تو یہ ہے۔ جی اس کی سزا جو ہے اس کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو سزا دیتا ہے، تو سب سے بڑی سزا تو ایک تو یہ ہے کہ جی اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اللہ اکبر، جو دنیاوی سزا ہے۔ جی آخرت میں جو ملے گی وہ جی اپنی جگہ ہے، بہتر، لیکن یہ کہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی اگر خدا نہ کرے کہ پکڑ آتی ہے جی تو پھر تو سمجھ لیں کچھ نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، بے شک، قارون کا نام آپ نے سنا، حضرت جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، بالکل، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی۔ صحیح، قرآن میں اس کا ذکر ہے جی کہ اس کی جو ہے جو چابیاں جی اونٹوں پر لد کر جاتی تھی، اتنا اس کا خزانہ تھا۔ سبحان جب لوگوں اللہ، نے اس سے کہا کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صحیح، تو اس نے کہا یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالیٰ کی دین کو اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ قیاس کیا جی کہ یہ تو میری محنت یا میرے علم سے ہوا ہے۔ اللہ، تو اس کی سزا کیا ہوئی کہ وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دفن دیا ہو گیا۔ گیا، اللہ، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ بہت بہتر، ایک بہت حضور بہتر، کے صحابی تھے حضرت صالبہ، ان کا بھی یہ سرچال تھی کہ وہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح، مجھے دولت عطا کرے، بہتر، دولت عطا کرے۔ تو وہ حضور نے فرماتے تھے کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، صحیح، لیکن جب انہوں نے زیادت کی حضور نے دس مبارک اٹھا دیے، سبحان اللہ، اور سرکار کی دعا تھی قبول ہو گئی۔ واہ واہ، انہوں نے بکریاں کچلیں، ان کو پالا، ان کا جی ریوڑ بڑھتا گیا، اتنے زیادہ جی جو ہے وہ اس میں ہو گئے جی کہ ان کے پاس جو ہے نا شہر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی، سبحان اللہ، وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ صحیح جنگل میں انہوں نے ایک جگہ لے کر وہاں انہوں نے پالنی شروع کر دی بکریاں، صحیح ان کی تعداد اور بڑھی، اور انہوں نے جو ہے نا شہر سے مدینے سے دور چلے گئے۔ صحیح، اب ہوا یہ کہ ان کے دور ہونے کی وجہ سے جی ان کا مسجد نبی میں آنا کم ہو گیا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کا تو حاضری کم ہو گئی، اضافہ ہو گیا، دولت کا تو جی اضافہ ہو گیا، لیکن حضور کی بارگاہ میں آنا کم ہو گیا۔ حضور نے پوچھا اللہ صحابہ سے اکبر، اللہ سالبہ اکبر، کہاں ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ ان کو تو اتنے دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ان کا ریوڑ جی میں اتنا اضافہ ہو گیا جی کہ وہ وہاں چلے گئے۔ ان کے پاس فرصت تو نہیں، پھر حضور نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو کہ وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، بہت بہتر، تو انہوں نے جو ہے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر وہ بعد میں جو ہے وہ آئے اور کہا کہ میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ان کو واپس بھیج دیا گیا، سرکار کا وصال ہوا۔ پھر وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آئے صحیح، تو انہوں نے فرمایا جب تم سے حضور نے زکوٰۃ نہیں دی ہم بھی نہیں ہم لیں کیسے گے، لے گئے؟ ان کو صحیح، باہر کر دیا۔ اللہ تو پھر اکبر، وہ اسی کیفیت میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے صحیح، کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی انہوں نے مول لی، مولی، تو دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی۔ اللہ تو یہ اکبر، دولت جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، جی مطلب یہ دولت آپ کے جو ہے جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے
اور جہنم کا اور موجب آپ بھی کو بن جہنم سکتی کا ہے۔ مستحق بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جو بزرگوں نے فرمایا نا کہ وہ اپنے لیے دعا کرو اگر دولت کی جی تو دعا کرو اے اللہ ہمیں وہ دولت دے جیسے تو نے عثمان غنی کو دی، سبحان اللہ، سبحان ایسی اللہ، دولت واہ کہ واہ۔ جس کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ جی وہ آج تک جو ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے سعودی عرب میں اکاؤنٹ بھی موجود ہے، بے شک۔ جو ان کے باغ سے کھجوریں نکلتی ہیں جی ان کو فروغ کر کے جو ہے جو پیسے آتے ہیں آج بھی غربا کی مدد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی نیت کا سبحان اللہ، خلوص دیکھیے۔ واہ واہ تو ہمیں واہ۔ ایسی دولت دے کہ جو حضرت عثمان غنی جیسی ہو، آمین۔ جس دولت کی وجہ سے 3 مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صلی اللہ علیہ مبارک سے وسلم۔ جنت کی نوید سن چکے، سبحان اللہ، 3 سبحان دفعہ اللہ، حضور نے ان واہ کو جنت واہ کی بشارت دی۔ واہ واہ، بے تو شک۔ دولت اچھی چیز بھی ہے، بری جی بھی چیز ہے۔ صحیح، اگر ہم نے یہی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی واہ، تو ہم جو ہے سمجھ لیں ثواب کے مستحق ہو گئے، بے جنت شک، کے مستحق بن گئے۔ واہ، اور اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی جی اور پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اس کا رسول، تو پھر سمجھ لیں پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک اکبر۔ مزیدار واقعہ ہے جو میں جی بیان کروں گا بالکل حضور۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جی حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ تشریف لائے جی تو صحابہ حضور کے گرد موجود تھے، حضور بات فرما رہے تھے، صحیح تو آپ کو جگہ دور ملی، پیچھے ملی، صحیح، تو صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم حضور کے قریب پہنچ قریب جائیں۔ بیٹھیں، تو سبحان حضرت اللہ، عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں حضور کے قریب کس طرح چلا جاؤں۔ صحیح، تو ایک عربی جو ہے وہ حضور کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے وہ 2 دینار میرے پاس تھے، میں نے اس کو دیے اور کہا کہ تم جو ہے نا میری جگہ آ جاؤ اور صحیح، مجھے اپنی جگہ دے دے دو۔ دو، بہت بہتر، تو اس لیے دیے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں۔ صحیح، کہنا جب میں نے اس کو دیا وہ میری جگہ چلا گیا، میں اس حضور کے قریب پہنچ گیا اور بڑا بہت خوش بہتر، کہ حضور کی قربت مل گئی۔ بہتر، حضور باز فرما رہے تھے، آپ نے فرماتے ہوئے فرمایا کہ دولت سے محبت نہ کرو، واہ واہ، دولت جو ہے سبحان مجھ سے اللہ، دور کر دیتی ہے۔ صحیح، تو حضرت عمر نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دولت کی وجہ سے آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا کیا ہوا، جی کیا واقعہ ہوا؟ صحیح، انہوں نے پھر بتایا گیا، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جی مجھے پیچھے جگہ ملی تھی، صحیح، میرے پاس 2 دینار تھے، میں نے اس شخص کو دیے، میں نے کہا جی تم میری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ آ جاتا ہوں، تو میں نے صحیح، اس کو دیے اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا، صحیح، تو میں تو دولت کی وجہ سے آپ کے قریب ہو قریب گیا آ گیا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں دولت مجھ سے دور کر کر دیتی رہی ہے۔ ہے، تو سرکار مسکرائے اور فرمایا یہ بتاؤ جب 2 دینار تمہارے پاس تھے تم کہاں تھے؟ اللہ اکبر، انہوں نے سبحان کہا میں اللہ، پیچھے تھا، تو انہوں واہ، نے کہا جب 2 دینار اس کے پاس چلا گیا یہ کہاں وہ گیا؟ کہاں تھا، انہوں نے کہا سبحان یہ پیچھے اللہ، چلا گیا، تو فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہ جب واہ، اس کے پاس وہ آئی دولت تو یہ پیچھے چلا گیا، تم میرے جی قریب آ گئے۔ واہ واہ تو واہ، یہ سبحان جو اللہ، ہے ہمیں یہ واقعات ہمیں خود بتاتے ہیں جی کہ اس دولت کے ذریعے ہم اللہ کا قربی حاصل کر سکتے ہیں، واہ واہ، اور جو مستحقین کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کوئی مدرسہ تعمیر کر کے جی یا مساجد کی تعمیر میں حصہ لے کر بہت جو بہتر، ہے، یا کسی فلاحی ادارے میں پیسہ دے کر جہاں پر جو ہے غریبوں کی مدد ہوتی ہو، جی یہ وہ صدقہ جاریہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جی، آپ کے نامہ عمل میں لکھے جاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا سبحان میں آدمی اللہ، ہوگا نہیں، جی اس کا عمل ختم ہو چکا ہوگا، بالکل، اس کے باوجود جی اس کو ثواب قبر میں اس کا ملتا رہے گا۔ سبحان تو جو اللہ، گنہگار ہوتے ہیں وہ تو ان کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، صحیح، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے درجات میں اضافہ ہوتا اضافہ ہے۔ ہوتا ہے، سبحان تو اللہ، ہمیں بھی چاہیے بہت کہ ہم بہتر، ایسے صدقہ جاریہ کی تلاش میں رہیں بہت بہتر، اور اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، جی یہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل، اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے ذریعے جو مستحقین کی ہم مدد کرتے ہیں جی وہ ضرور کریں، بہتر، لیکن اپنی ذاتی رقم میں سے بھی بالکل، اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا مستحقین کی مدد کریں۔ بہت تو بہتر، یہ ایسا عمل ہوگا کہ جی جو انشاءاللہ جس کی اہمیت کا اندازہ میرے خیال ہے ہمیں جاننے کے بعد ہی ہوگا۔ بے شک۔ حضور میرا اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی پر لاگو ہو لیکن وہ اس پیسے سے کسی کو کاروبار کروا کے دے دے تو حضور یہ کیسا ہے؟ ہاں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو فقیر کو یا مستحق جو ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صحیح، اب مثال کے طور پہ اگر کسی کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں جی تو بہتر طریقہ یہی ہے جی کہ یا تو اس کو کوئی اچھا سا چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیا جائے کہ جس سے کہ وہ وہ خود بھی کفیل ہو زکوٰۃ جائے، دینے کے قابل ہو جائے۔ بہتر بہتر، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس رقم کا مالک اس کو مستحق کو بنانا پڑے گا، بہت بہتر، تب آپ کی زکوٰۃ
ادا ہو جائے گی، پھر وہ صحیح اپنے کاروبار میں اس کو استعمال کر لے کر سکتا ہے۔ تو بالکل ہو جائے گا۔ حضور زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر مستحق ہے اس کے لیے بھی پھر وہی سب سے بڑی شرط چیز ہے جو ہے، جی، شرط ہے وہ مالک بنانا۔ بہت بہتر، تملیک ضروری بہت ہے، بہتر جب جی، تک آپ اس کو مالک نہیں بنائیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ادا نہیں نہیں ہوگی۔ ہوگی۔ اگر کوئی ایسا مستحق ہے جو جی، بیچارہ علاج کے پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، صحیح، کوئی شوہر جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی بیوی کو دے دیے جائیں، اس کو مالک بنا دیا جائے بہت تاکہ بہتر، وہ اپنے شوہر کے اس پہ خرچ کرے، یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے علاج پہ خرچ کر لے، صحیح، یا بچہ بیمار ہے تو اس کے اوپر، یعنی کسی کو ایک کو اس کا مالک بنا دیں، جی، پھر وہ جس طرح چاہے اس کی استعمال بیماری کریں، پر خرچ کر لے، بہتر۔ اس سے علاج ہو جائے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ حضور زکوٰۃ کے پیسے مدارس کو یا فلاحی اداروں کو ڈائریکٹ دیے جا سکتے ہیں؟ پھر وہی اس کا بھی جواب وہی ہے کہ آپ اس جی، کو مالک بنائیں گے، بہت بہتر، تو منتظم ہیں یا مدرسے کے تو ان کو آپ مالک بنا دیں گے، جی، پھر وہ مدرسے میں جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر خرچ سکتے کریں۔ ہیں، اس میں بہت یہ کہ بہتر، غریب طلباء جو جی، مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جی، جن کا جو ہے رہن سہن کا خرچہ ہوتا ہے، جی، ان کے کھانے پینے کا پورے سال کا خرچہ ہوتا ہے، بہت پھر بہتر، یہ کہ ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی مدارس میں، جی، یہ ایک دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ بہت ہمیں بہتر، چاہیے کہ ہمیں ایسے مدارس میں جو ہے جی، اپنا حصہ لیں ان کے صحیح، ان کے اخراجات میں، بہت تو اس میں بہتر، پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں۔ بہت بہتر، جب وہ اس کے مالک ہوں گے، یعنی جو مستحق جی، کوئی طالب علموں میں سے کوئی مستحق ہوگا جی، تو وہ اس کو اس کا مالک بنائیں گے، اور وہ بہتر، جو ہے مدرسے کو خود اپنی طرف سے عطیہ کر دے، بہت پھر بہتر، آپ اس کو مدرسے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ حضور میرا آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا جانوروں کو پالنے یعنی کاروبار پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہاں، جانور کا کاروبار ہو، کسی قسم کا بھی جی، تجارت کرنا جو ہے، تجارت پر ہی تو زکوٰۃ ہے، بہت اس کی بہتر، آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ آپ جانور خرید و فروخت کرتے ہیں جی، تو اس کے ذریعے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اور سال بہتر، تک جو رہی آپ کے پاس صحیح، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ گاڑیاں بہتر، اگر خرید و فروخت کرتے ہیں، صحیح، موٹر سائیکل خرید و فروخت کرتے ہیں، جی، یا پھر کوئی بھی ضرورت زندگی کا کوئی سی بھی آئٹم کی خرید و جی، فروخت کا کاروبار آپ کرتے ہیں بہتر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر بہت صاحب بہتر نصاب آپ ہیں۔ ہیں تو حضور بہت شکریہ، ہمارے آج کے سوالوں کا سلسلہ یہیں تک ختم ہوا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے جوابات دیے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ کو ان سوالات سے کافی انفارمیشن اور نالج حاصل ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز آگے شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب اور احباب تک ہماری ویڈیوز پہنچائیں، تاکہ ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی بھی تقویت ان کو ملے۔ اور میری آپ سے امید ہے کہ آپ ہماری انشاءاللہ ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہوں گے، اور فردر جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری ویڈیوز آپ تک پراپر پہنچیں گی۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔